حصول رزق کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ہم کیا کریں، شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ چونکہ اس تعلق سے ہمیں بتایا جانا چھوڑ دیا گیا یا اس تعلق سے ہم نے علم حاصل نہ کیا، تو بہت سی بار ایک سوال جو ذہن میں عموماً کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر اور دین پر چلیں گے، ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائیں گی۔ یہ ایک عام بات ہے، ایک عام قول ہے، ایک عام طرز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پہ چلو گے تو تمہارے رزق میں کمی ہو جائیں گی، تم کما نہیں سکو گے۔ اور یہ معاملہ، یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو جن کے تعلق سے لوگ کہیں کہ یہ دیندار نہیں ہیں، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند اور دین کے حامل بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے گھر کے نوجوان پڑھتے اور لکھتے ہیں اور تعلیم میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں میں ہے بچہ تو یہ دین پر خاصا چلتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب 11ویں اور 12ویں میں آ جاتا ہے، 11 اور 12 پاس کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینداری اپنی کم کرو۔ جب یہ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں دینداری کو تھوڑا کم کرو، اور اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو، اب اس لیے کہ اب تمہیں کمانا ہے، چونکہ تم اگر ایسے حلیے میں رہو گے تو تمہارا کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پھر جو ہی وہ گریجویشن پاس ہو گیا، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اگر تم مکمل طور سے اپنی دینداری کو دکھانا چھوڑ دو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، لیکن یہ تم نے داڑھی رکھ رکھی ہے، تمہاری یہ جو پتلون اور جو ہے پیجامہ ہوتا ہے ٹخنوں سے اونچا ہوتا ہے، اور تم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہو، یہ کمپنیوں میں جاب نہیں کروں گی بولتے ہو، اس میں نہیں کروں گی بولتے ہو، تو یہ سب تم تھوڑا کم کر دو تبھی تمہیں رزق ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم کما نہیں سکتے، یا دین پر چلیں گے تو رزق میں کمی آ جائیں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے داڑیاں جمال رکھی ہو، اس نے کبھی کاٹی نہیں اپنی زندگی میں داڑھی، لیکن جو ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے جب وہ رزق کمائے، تو تب ہم دیکھتے ہیں اس کی دینداری کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک۔ کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہو تو داڑھی آپ دیکھیں گے چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر اس کا پیجامہ اور جو پتلون اونچی ہوتی ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا اس تمیز کو دھیرے دھیرے مٹانا اور مسخ کرنا چالو کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے دین اور شریعت نے اس مسئلے میری رہنمائی نہیں کی ہے، اگر یہ کروں گا تبھی میرا معاملہ درست ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عجیب عقیدہ ہم نے بنا لیا۔ اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اسلام نے دنیا کے معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، ہاں نماز کے مسائل تم پوچھ لو، زکوٰۃ کی باتیں ہم سے پوچھ لو، حج کے معاملات پوچھ لو، عمرے کا معاملہ پوچھ لو، اچھے اور برے کا معاملہ پوچھو، تقوی کے تعلق سے پوچھ لو، ایمانیات کیا ہے پوچھ لو، یہ سب ہم بتا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کا معاملہ، لیکن رزق کے معاملے میں شریعت ہمیں جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی۔ شریعت جو کچھ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر مکمل طور سے جنگلوں میں جا کر گفاؤں میں اپنی زندگی گزارو، اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو کوئی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا اب جو دنیا کے جو طریقے کمانے کے تم اس میں لگے رہو۔ کیا واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دین اور شریعت جس کے تعلق سے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی، کیا اس اہم شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہوں گا؟ اتنا اہم شعبہ کہ کیسے ایک مومن حلال رزق کمائے اور اس میں اضافہ کیسے کرے، اس کی کنجیاں، اس کی مفتاح اور اس کے حصول کیا ہوں گے کہ کیسے اپنے رزق کو بڑھائے، کیا شریعت اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہوں گی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ کرتے وہ دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو بہتر بنا اور میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے، اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہو گئی، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، شریعت اسلامیہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتی ہے۔ جس نے یہ کہا کہ شریعت نے دین اور دنیا میں فرق کیا، اس نے غلط کہا، اس نے شریعت کا صحیح جو ہے اس کی سمجھ نہیں پائی آج تک، اس لیے کہ شریعت جس چیز میں فرق کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں فرق کرتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا میں ہی اسلام پر چلوں گا، مرنے کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے اور آخرت میں کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ عمل نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا کے تعلق سے تو شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں کی، ہاں دین میں جو تم بہرحال کر سکتے ہو شریعت نے رہنمائی کر دی، مسائل ہے فلاں اور یہ چیز پہ عمل کر لو۔ اور پھر ایک نوجوان اپنے آپ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں شریعت نے ایسا ہی کیا ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے
اور یہ سمجھتا ہے کہ جب جو فرائض کا معاملہ ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، اس حد تک شریعت سے پوچھو، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہے، کمانا، روزی اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے، تو میں اس معاملے میں خود اپنی راہ اور راستہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جو بے راہ روی ہوتی ہے اور جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ایک نوجوان جس کی تربیت نیک اور صالح معاشرے میں ہوئی ہے، نمازی تھا، روزے رکھتا تھا اور ہر چیز کرتا، ذکر و اذکار کا تھا، اور لباس میں سنت کو اختیار کر رکھی تھی، چہرہ اس کا جو اس معاملے سے جو ہے وہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دھیرے 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 مکمل طور سے ہر چیز کو چھوڑ کر پھر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی اس کو پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، کیا تم وہی ہو جو کالج لائف میں تھے؟ کیا تم وہی ہو جو اسکول میں ہم کو نمازوں کی طرف بلاتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جو کالج میں حرام اور حلال کی باتیں کرتے تھے؟ آج تم ایسے کیوں ہو چکے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی میرے دین نے مجھے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، جہاں رزق کا معاملہ آیا تو مجھے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑی۔ یاد رکھیے بڑی عجیب بات ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی۔ یہ دین تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اس دین پر چلے، اللہ تو چاہتا ہے کہ پورے انسان اس دین پر چلے، تو کیا دین کا دنیا میں رہنے کا ایک اہم حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور رزق میں اضافہ کریں اور اچھے سے اچھی نعمتیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے حلال رکھی ہے اس کو استعمال کریں؟ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی حصہ ہے اس کا۔ آئیے انشاءاللہ میں آج چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کیسی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کریں، اور اسی لیے اس عنوان کا جو ہم نے نام دیا رزق کی کنجیاں۔ چونکہ اکثر نوجوان آتے ہیں اس تقاریر میں، کچھ لوگ نوجوان نہ بھی ہو تو بہرحال لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے رزق کے لیے کہ کیسے اپنے رزق میں اضافہ کروں، کیسے اپنے مال و دولت میں اضافہ کروں۔ اب یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں، یہ بات کی وضاحت پہلے ہی کر دوں۔ رزق سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، رزق سے مراد اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے دنیا میں وہ تمام ہو سکتی ہے۔ گو اس کے اندر جو ہے مال ایک بڑا حصہ رکھتا ہے، لیکن صرف رزق یہ نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھیں گے رزق سے مراد صرف جو میں مال کے بارے میں بات کروں، رزق سے مراد ہر وہ دنیا کی نعمت ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ ٹھیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، گداگری، بھیک منگی اور ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں جو ہے بڑا پریشان ہوں، آپ میری کچھ مدد فرمائیے، کچھ مال و دولت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ چیز گھر میں ہے۔ تو کہا اسے لے آ۔ وہ شخص فوراً گئے اور وہ چیز لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لی اور اعلان کیا کون مجھ سے یہ چیز خریدیں گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آپ سے خریدوں گا، اور 2 درہم میں وہ چیز فروخت کر دی۔ کچھ اس کا زیرہ تھا ایک۔ جب رسول اللہ نے اس کو فروخت کر دیا، اس صحابی سے کہا جو مانگنے آئے تھے اب چلو میرے ساتھ۔ وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ ایک مقام پر گئے اور آپ نے ایک لکڑی خریدی اپنے ہاتھ سے۔ دوسری ایک دکان سے آپ نے جا کر ایک کلاہڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ خریدا، اور اس لکڑی کے اندر اس کلاہڑی کا وہ حصہ اپنے ہاتھ سے پھنسایا اور کہا اب یہ لے جا، جنگل میں جا، درختوں کو کاٹ اور اس کو فروخت کر۔ تو شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیے۔ ہاتھ پھیلانے کو اس نے پسند نہیں کیا، خودداری کو اس نے پسند کیا، خود کمانے کو، خود کفیل رہنے کو پسند کیا، اور یہی صحابہ کی فطرت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت باندھی، بھائی چارہ باندھ دیا تھا، جن سے ان کا بھائی چارہ باندھا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میری دولت کا حصہ، باغ کا حصہ، اور چاہے تو میری بیوی جو میں سے ایک سے زیادہ ہے تم اس میں سے ایک میں طلاق دیتا ہوں، شادی نکاح کر لو عدت کے بعد۔ تو کہا نہیں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا اور بازار گئے، اور وہ کہتے کہ اسی روز جس روز میں بازار گیا میں نے کھجور اور پنیر خرید کر لایا، مطلب اتنا کام کیا، اتنی روزی ملی کہ میں نے کھجور اور پنیر اپنے مال سے خرید کر لایا۔ خودداری دیکھیے صحابی کی۔ گو یہاں انصار تیار تھے اپنا مال و دولت آدھا کرنے کو، لیکن مہاجر وہیں اتنے خوددار تھے، لینے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو، خود گئے بازار سے وہ کر کے لایا۔ تو شریعت تو یہ پسند کرتی ہے کہ انسان خود کمائے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ رہے، اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب لوگ اسلام میں آتے تو آپ ان کو غنی کر دیتے، کچھ دے کر ایسا کر دیتے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا، پھر مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ جو لوگ تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، جو اسلام لاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے۔ زکوٰۃ کا نظم بھی اسی کی ایک جو ہے علامت ہے۔ بہرحال
تو شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، بھیک منگی کو، گدا گیری کو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یوں ہی مانگے، جس طرح سے آج لوگوں نے پروفیشنل یا پروفیشن بنا دیا، مانگتے ہیں، جو شخص بنا کسی شرعی عذر کے کچھ مانگے، رسول اکرم فرماتے ہیں روز قیامت وہ ایسا آئے گا رب کے سامنے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چونکہ وہ مانگتا تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے. تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا، حلال روزی کے لیے کوشش کریں. اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا. رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گے تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار، اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو.
گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے۔ بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر۔ اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تھی میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ۔ تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے۔ توبہ کی 4 شرائط ہے استغفار کی۔ آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنے شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا۔ اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کے دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کا پورے رزق میں جو جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے۔ تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو۔ یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا۔ تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر۔ دوسرا شخص آیا کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے، حل بتاؤ شرعی، استغفار کر۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا، تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے،
اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا۔ تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے۔ تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ۔ نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا، جھوٹ بول دیا، کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا۔ تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا۔ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے۔ اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا۔ اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے۔ توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا۔ تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دے گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔ آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز جو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں، جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی۔ اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا، آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ۔ ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا۔ رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے۔ آگے فرمایا والارض منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے۔ تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ، یہی دین اسلام حق ہے، فرمایا مضبوط دین ہے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے، یاد رکھیے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت آپ سے یوں کرتے اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں یاد رکھیے کفر ہوگا۔ اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں فوراً۔ پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں، ذی القعدہ،
ذی الحجہ اور محرم، اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ، ٹھیک۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ، جدال، ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے، لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے، اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ مہینے یاد رکھیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں، تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے، محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پیدر پہلے تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے، جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے۔ اسی طرح جو ہے رجب کی 27 کی رات کو جاگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں، اور اس کی مختلف فضیلت ہے۔ 1 روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، عمرہ کر کے آئیں گے، تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس سے مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعے میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے۔ اس میں یہ سب بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے
لوگ قتل و غارت گری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا۔ تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنے نفسوں کو بچایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کے لیے آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ فرح کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرح۔ تو آپ نے کہا اسلام میں فرح بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں۔ عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے، ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے تو آپ نے کہا ولا عتیرہ۔ یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کیا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، ایک خاص دن ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا۔ اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، اسی کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کو چن لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کرے، اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے کو بھی ایک عظمت والا مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک محترم مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک مہینہ چن لیا جس میں ہم کوشش کریں جنگ، جدال، معصیت، گناہ، برائی کے کاموں سے رکے اور کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی چیز کو خاص مت کیجیے، جیسا کہ ہم لوگ آج کل خاص کر رہے ہیں کہ خاص کر لیا عمرے کے لیے، عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ رجب خاص، نمازیں کبھی بھی نفل ہو سکتی، خاص مت کیجیے، ورنہ آپ بولیں گے آپ نے خود کہا کہ ان مہینوں میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ خاص مت کیجیے کہ خاص دن ایک نفل، خاص نماز کے بعد ایک نفل، جمعہ کے بعد فلاں عمل، جمعرات کا فلاں روزہ، جمعہ کو یہ کرنا، اس میں خاص عمرہ کرنا، یہ الگ بات ہے۔ نمبر عمرے کا آپ نے لگا، اس میں لگ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر لینا، ایک رات کو خاص مخصوص کرنا، تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا، اور قرآن نے ان مہینوں میں اپنے نفس کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں کہا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم آج بدعتیں ایجاد کر کے اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب ظلم اور عجیب اور غریب اعمال، جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ صحابہ کو دیکھا گیا، نہ تابعین کو دیکھا گیا، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ان اماموں نے کبھی ان اعمال کا جو ہے جواز دیا کہ ہاں اس کو کیا جا سکتا ہے، نہ سلف صالحین نے کبھی کیا، بلکہ کچھ اعمال تو ایسے کہ 1400 سال سے کبھی نہیں پائے گئے، کوئی 600 سال بعد ایجاد ہو رہا ہے، کوئی 800 سال بعد ہو رہا ہے، اور کوئی تو ایسا کہ 1300 سال بعد اسلام کے آنے کے ایجاد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ اعمال رکھوں گا تو بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات سے ہمیں ڈرا دیا تھا کہ دیکھو بدعت نہ کرنا دین کے اندر، بدعت اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ خطبہ حاجت دیتے، آپ جب خطبہ دیتے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، میں بھی ہر بار
درس سے پہلے خطبہ دیتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس خطبے میں یہ ضرور بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور یہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے۔ پھر فرماتے ہو خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہر بار جب آپ خطبہ دیتے یہ الفاظ اس کے اندر برابر دہراتے کہ نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا، منع کرتے، اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دیا گیا ہے، نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنا گویا اللہ کی ایک ملکیت میں، اللہ کے ایک دین کے اندر کچھ اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے، تو آپ منع کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی آپ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں ایجاد کی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، فہو رد، وہ روز قیامت مردود ہے، وہ چیز انکار کر دی جائیں گی، واپس اس کے منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ دوسری کی روایت میں آپ فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جس کسی نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا اسے، تو روز قیامت ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل لوٹا کر اسی شخص کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بدعت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو ایسا کوئی نیا کام کریں گا جو میں نے نہیں کیا وہ جو ہے مجھ سے بری ہے، یا اس عمل سے ہم بری ہوں گے، وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرمت والے مہینے جیسے آتے ہیں، چاہے رجب آؤ یا اسی طرح محرم آؤ، ہم دیکھتے ہیں اتنے خرافات، اتنے بدعات، اتنی نئی نئی باتیں، اتنے اعمال اور اتنی عجیب و غریب عبادتیں ہم نے ایجاد کر لی۔ اللہ رب العزت رحم کرے، حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرنا۔ بہرحال آگے آئیے، اب جو ان مہینوں میں کچھ اعمال ہم غلط کرتے ہیں جو بدعت ہے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں، جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں، جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں جو ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے آپ۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اصل۔ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب، یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے دیا صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں، وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے، اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر
سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے اور سجدے میں یہ دعا پڑھے سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے ربی اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ